اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم فرسٹ پارے کے بارے میں ہم کچھ جائزہ لیں گے کوشچن آنسر کی صورت میں۔ یہ 30 کویسچنس ہیں جن میں ہم نے کوشش کی ہے فرسٹ پارے کے چند اہم نکات کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی۔ امید ہے اس سے آپ کے فرسٹ پارے کی اچھی طرح ریویژن بھی ہو جائے گی اور بھولی ہوئی کچھ چیزیں بھی یاد آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال نامہ ہے معروضی طرز پر، اس کو حل کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1 ہے، سوال نمبر 1، رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی دو صفات میں کیا فرق ہے؟ رحمان اور رحیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں، خوبصورت نام ہیں، صفات ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت چھپی ہوئی ہے، مہربانیاں چھپی ہوئی ہیں، لیکن ان میں تھوڑا سا یہ ڈفرینس ہے کہ رحمان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہر ایک کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمان صفت ہے، مہربانی صفت، وہ سب پہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں پہ بھی مہربان ہے، رحمان ہے، کافروں پر بھی، جو اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے بھی اللہ مہربان ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ اس پہ بھی مہربان ہے۔ تو یہ جو مہربانی صفت ہے، رحمان صفت ہے، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہے، مہربان ہے، رحمان ہے، یہ وہ صفت ہے۔ اور رحیم صفت جو ہے، رحم، مسلسل رحم کرنا، یہ وہ صفت ہے جو آخرت میں ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری ہوگی، جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ہوگی، اللہ کی بات مانی ہوگی، اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق گزارا ہوگا، تو یہ رحم صفت جو ہے، رحیم صفت جس میں مسلسل رحمت اللہ تعالیٰ کی، یہ ان پہ برسے گی، رحمت اللہ کی آخرت میں ان نیک لوگوں پر۔ جیسے کہ جو دوزخی ہیں وہ پکار رہے ہوں گے رحم رحم، لیکن دوزخ کا جو مالک ہے، دوزخ کا فرشتہ، اس کا نام مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہرا بنایا ہوا ہے تاکہ وہ دوزخیوں کی پکار کو، چیخو پکار سن ہی نہ سکے۔ تو یہ وہ رحم ہی پکار رہے ہوں گے دوست کہ اللہ ہم پہ آج رحم کر دے، لیکن نہیں ہوگا رحم ان پہ، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزاری، اللہ کی بات نہیں مانی۔ تو آخرت میں یہ جو رحم صفت ہے، رحیم صفت ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، اللہ کی بات ماننے والے ہوں گے۔ تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ رحمان اللہ دنیا میں سب کے لیے ہے، آخرت میں رحم جو ہے وہ نیک لوگوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے اچھی طرح یہ آپ کو فرق سمجھ آ گیا ہوگا۔ کویسچن نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں، ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ ہدایت کا راستہ انبیاء کرام کا راستہ ہے، نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ انبیاء کرام نے اپنی زندگی سمعنا و اطعنا کے طرز پہ گزاری کہ بس اللہ کی بات سن لی اور بس اللہ کی بات مان لی۔ تو یہ نبیوں کا راستہ سیدھا ہدایت کا راستہ ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے۔ تو مختصر اس کا ہم آنسر یہی لیں گے کہ ہدایت کا راستہ صراط مستقیم ہے، انبیاء کا راستہ، شہداء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، اولیاء کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ، اس پہ چلنے سے ہمیں ہدایت مل سکتی ہے۔ 3rd کویسچن ہے، سورۃ بقرہ کے مختصراً فضائل بیان کریں۔ سورۃ بقرہ قرآن پاک کی بلندی ہے، قرآن پاک کی کوہان ہے، تمام صورتوں میں جو ہے اس کی آیات کی تعداد بھی زیادہ ہے اور اس میں احکامات بھی بہت زیادہ ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو پورے قرآن کو سیکھنے کا حکم دیا جو ہمارے اللہ کا بھی حکم ہے، لیکن بعض احادیث میں اسپیشل خاص طور پہ آیا ہے ذکر کہ سورۃ بقرہ سیکھو، اس کو چھوڑنا حسرت ہے، اس کا پڑھنا، اس کا لینا برکت ہے۔ تو مختصراً جو ہم نے دیکھا کہ سورۃ بقرہ کی بے شمار فضائل ہیں۔ جادوگر، بعض احادیث میں آتا ہے کہ جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے، اور جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان رہ ہی نہیں سکتا، وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔
ہمیں اپنی زندگی میں اس کو ڈیلی بیس کے اندر شامل کرنا چاہیے، پڑھیں، سیکھیں، اس کے اندر احکامات کو سیکھنا ہے، اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے، اور پورے قرآن کو سیکھنا ہے اور اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے الحمدللہ۔ 4 نمبر کوشچن ہے، تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ تقویٰ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور گناہوں والے راستے کو چھوڑنا ہی تقویٰ ہے۔ گناہوں والے راستے کے بارے میں اور اس کی سب سے بہتر انٹرپریٹیشن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گناہوں والے راستے کو ایسے چھوڑنا جیسے کانٹوں والے، کبھی کانٹے دار راستوں میں چلو، وہاں سے جیسے انسان اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو بچاتا ہے کہ کانٹے کہیں لگ نہ جائیں، جسم کو نقصان نہ پہنچائے، کپڑوں کو نقصان نہ پہنچائے، ایسے جیسے ہم کانٹوں سے بچ کے چلتے ہیں، ایسے ہی گناہوں والے راستے سے بچ کر چلنا، بال بال بچنے کا نام، گناہوں سے بال بال بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو چھوڑنا، زندگی ایسے گزارنا جیسے کانٹوں کی والی راہ پہ چلنے والا انسان گزارتا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ انسان چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا نہ سمجھے، کیونکہ دیکھیں پہاڑ کنکڑوں سے ہی بن جاتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہی بڑے بڑے گناہوں کی طرف ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے تقویٰ اختیار کرنا ہی نجات ہے۔ کوشچن نمبر 5 ہے، عملی کافر کون لوگ ہیں؟ کفر کا لغوی معنی تو ہے انکار کرنا، اور عقیدے کے اعتبار سے کافر تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے یا جو شرک کرتے ہیں، لیکن عملی کافر وہ لوگ ہیں جو عمل نہیں کرتے۔ عقیدے کے اعتبار سے کافر تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے یا جو شرک کرتے ہیں، لیکن عملی کافر وہ لوگ ہیں جو عمل نہیں کرتے۔ یعنی جیسے ہم آسان الفاظ میں سمجھیں تو ایک مسلمان نام کا مسلمان ہو جو اللہ کو تو مانتا ہو، اللہ کی نہ مانتا ہو۔ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا ہی ایک مومن کی نشانی ہے، لیکن اللہ کو تو ماننا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، ہم مانتے ہیں، اسے کلمہ بھی پڑھ لینا، لیکن اللہ کی کوئی بات ہی نہ ماننا، اللہ نے جو جو قرآن کے اندر احکامات دیے ہیں، سکھائے ہیں، وہ ماننا ہی نہ، تو یہ عملی کفر ہے کہ اعمال کے اندر وہ زیرو ہے انسان۔ تو ایک مسلمان اگر اعمال میں کم درجے کے لیول پر ہو، اعمال نہ کرتا ہو یا اللہ کی بات نہ مانتا ہو یا قرآن کے احکامات کے مطابق نہ چلتا ہو، تو وہ عملی کفر میں آتا ہے، عملی کافر ہے، یعنی عملی طور پر وہ انکار کرنے والا ہے۔ عقیدے کا کافر نہیں ہے وہ، عقیدہ اس کا درست ہے، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ایک مسلمان کی جو عقیدے کے حساب سے وہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی بھی ماننی ہے، اس میں بھی انسان کو پورا اترنا ہے۔ کوشچن نمبر 6 ہے، قرآن میں کن 4 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ قرآن میں جن 4 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے متقین، کافر، منافق اور فاسق۔ متقی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، نیک لوگ۔ کافر وہ لوگ ہیں جو کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، قرآن میں ان کو عذاب عظیم کی وعید دی گئی ہے۔ منافق 3rd گروہ جو ہے وہ دل میں کچھ اور ظاہری طور پہ کچھ اور، ان کے کئی روپ ہوتے ہیں، ان کو بھی جہنم کے نچلے درجے کی وعید دی گئی ہے قرآن میں۔ اور فاسق وہ لوگ ہیں جو بدعہد ہیں، نافرمان ہیں، کھلے عام سرے عام گناہ کرنے والے ہیں، ایسے لوگ بھی عذاب کے مستحق ہیں۔ قرآن میں ان 4 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین مسلمانوں کا دشمن کیوں ہوا؟ وہ مسلمانوں کا دشمن اس لیے ہوا کہ مدینہ میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو مکہ سے مسلمان اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پورا گروہ جو تھا وہ مائیگریٹ کر کے ہجرت کر کے تشریف لائے، تو اسلام بہت تیزی سے مدینہ میں پھیلا، پھر مسلمان جوگ در جوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس وقت سچویشن یہ تھی کہ جو عبداللہ ابن ابی تھا مدینہ کا سردار بننے والا تھا اور اس کی رسمی تاج پوشی ہونے والی تھی، لیکن جیسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں کا رجحان ہمارے نبی علیہ السلام کی طرف ہو گیا، اور اس نے اپنے دل کے اندر یہ نفرت اور حسد رکھ لیا کہ یہ تو میں سردار بننے والا تھا اور ان کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا، تو اس نے اپنے دل کے اندر یہ حسد رکھ لیا، نفرت رکھ لی، اور اس نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی پال لی دل کے اندر، اسی طرح وہ مسلمانوں کا دشمن ہو گیا اور کفر پہ ہی مر گیا۔
کوشچن نمبر 9 ہے اللہ تعالیٰ بار بار کون سا عہد یاد دلاتے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار جو عہد یاد دلایا ہے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، عہد پورا کیا، تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ نبوت کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نسلوں میں نبی پیدا کیے، بنی اسرائیل میں بے شمار نبی آئے، کتابیں آئیں، تو اللہ نے فرمایا کہ تم بھی اپنے وعدوں کو پورا کرو کہ آخری نبی آئیں گے، ان پر ایمان لے کر آنا، قرآن پر ایمان لانا، لیکن انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا۔ قرآن میں جو 2 زندگی اور 2 موتیں آئی ہیں وہ کون سی ہیں؟ کوشچن نمبر 10 جی، کوشچن نمبر 10 کے مطابق جو 2 زندگی اور 2 موتوں کا ذکر ہے قرآن میں وہ 2 جگہ پر آیا ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 28 میں اور سورۃ مومن آیت نمبر 11 میں۔ 2 جگہ 2 زندگی اور 2 موتوں کا ذکر آیا ہے۔ ایک وہ موت جب اللہ نے روحوں کو پیدا کیا، پھر ان کو ایک نیند سلا دیا، وہ موت، پھر اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ذریعے بچے کو دنیا میں پیدا کرتا ہے، وہ زندگی ایک، پھر ایک جو انسان طبعی زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد اس کی ایک فزیکل ڈیتھ ہوتی ہے، وہ دوسری موت، اور پھر آخرت میں اللہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا، جو ابدی زندگی ہوگی، اس کے بعد کبھی موت نہیں ہوگی۔ یہ 2 زندگیاں اور 2 موتیں ہیں۔ کوشچن نمبر 11 ہے شیطان نے حضرت آدم کو کیا کہہ کر بہکایا؟ شیطان نے حضرت آدم کو یہ کہہ کر بہکایا تھا کہ تم یہ پھل کھا لو، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، ہمیشہ اللہ کا دیدار کرتے رہو گے۔ بہکایا، اس نے وسوسہ ڈالا اور حضرت آدم کو یہ کہہ کر کہ جنت کی میں رہو گے ہمیشہ اور اللہ کا ہمیشہ ہمیشہ دیدار کرتے رہو گے، اللہ سے جدائی نہیں ہوگی، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو یہ ایک وسوسہ ڈال کر بہکایا حضرت آدم کو شیطان نے۔ کوشچن نمبر 12 ہے آدم اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ آدم اور شیطان میں یہ فرق ہے کہ آدم نے اگر غلطی کی تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے اگر غلطی کی تھی تو اپنی غلطی کو مان لیا، تسلیم کیا اور توبہ کی، اور آدم کہلائے، انسانیت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوئے۔ جبکہ شیطان میں فرق یہ کہ شیطان نے جب غلطی کی اور لیکن اس پر ڈٹ گیا، اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے جب انکار کیا تو وہ توبہ کی طرف نہیں آیا، وہ اپنی غلطی پہ ڈٹ گیا اور اسی پر جمع رہا، تو وہ مردود کہلایا، لعنت زدہ ابلیس، لعین، ملعون کہلایا۔ یہ ہے آدم اور شیطان میں فرق کہ آدم نے اپنی غلطی تسلیم کی اور شیطان اپنی غلطی پہ ڈٹ گیا۔ تو انسانیت کا اعلیٰ ترین درجہ یہی ہے کہ انسان سے کوئی بھی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، اس کو مان لے، توبہ کی طرف آ جائے اور پلٹ جائے، رجوع کر لے اور اپنی غلطی کو توبہ کے ذریعے اپنی غلطی مان کر توبہ کے ذریعے اس غلطی کو ختم کر دے۔ تو یہ انسانیت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ کوشچن نمبر 13 اللہ نے تمام مخلوقات سے فرمایا کہ ہدایت میری طرف سے آتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے فرمایا تھا کہ ہدایت میری طرف سے آئے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پہ اتارا تو ہدایت کیا ہے جو اللہ کی طرف سے آئے گی؟ وہ یہ ہے جو انبیاء آئے اور انبیاء کے ذریعے اللہ نے وحی کے ذریعے کتابیں بھیجی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قرآن جو نازل ہوا، یہ ہے ہدایت۔ ہماری ہدایت ہے قرآن کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوتی تھی، قرآن کے ذریعے ہدایت ہمیں ملی، تو یہ ہدایت ہے قرآن۔ کوشچن نمبر 14 ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کون سی نعمت یاد کروائی؟ اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کی نعمت یاد کروائی جو بنی اسرائیل کو دی تھی۔ نبوت، نبی آئے ان میں بے شمار، اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے وہ سی نعمتیں عطا فرمائی، بنو سلوہ عطا فرمایا، اور جو معجزات عطا فرمائے بے شمار، بادل کا سایہ ساتھ ساتھ چلتا تھا حضرت موسیٰ کی قوم پہ، اور بنو سلوہ تھا وہ بیٹھ کے کھاتے تھے اور ان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ بہت سی نعمتیں عطا کی اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ نے قرآن میں ان کو یاد بھی کروائی ہیں۔ کوشچن نمبر 15 ہے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت سلیمان پر کون کون سے الزام لگائے؟ حضرت عیسیٰ پر نعوذ باللہ ولد الزنا کا الزام لگایا کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ کنواری مریم جو ہیں وہ ان پر بھی الزام لگایا زنا کا، اور حضرت عیسیٰ پر ولد الزنا کا الزام لگایا نعوذ باللہ۔ اور حضرت سلیمان کی اعلیٰ ترین سلطنت کو دیکھ کر ان یہودیوں نے جو حضرت سلیمان پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ ساری سلطنت جادو کے طور پہ حاصل کی ہے۔ تو یہ ان بنی اسرائیل نے اتنا ظلم کیا کہ انبیاء پر الزام لگائے نعوذ باللہ۔
کوشچن نمبر 16 ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں جو ذکر ہے بے شمار معجزات ہیں ان کے، اور اس میں جو من و سلویٰ ان پر نازل ہوا اور ان کی قوم پر بادل کا سایہ سا چلتا تھا، اور پہاڑ جو سمندر تھا اس میں عصا مارتے تھے تو وہ جیسے پانی دو ٹکڑے ہو گیا پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، اور درمیان میں خشکی کا راستہ بن گیا، اور جب موسیٰ کی قوم کو اللہ نے نجات دی جو عصا تھا، اور عصا مارا تو جو سانپ بن گیا. اور اس کے علاوہ جو بنی اسرائیل کی جو قوم تھی ان کے لیے جب پانی مانگا سورہ بقرہ میں آیا ہے جس کا ذکر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنا جو عصا ہے پتھر پہ مارو تو 12 چشمے پھر اس میں سے پھوٹ پڑے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے معجزے ظاہر ہوئے. تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے. کوشچن نمبر 17 ہے حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں کتنے لوگ مرتد ہوئے اور ان کو کیا سزا ملی؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پہ گئے تھے تو رات اللہ تعالیٰ نے دی تھی، تو پیچھے سے ان کی قوم جو تھی وہ بچڑے پر ایمان لے آئی، بچڑے کی پوجا شروع کر دی تو مرتد ہو گئے. تو واپسی پہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور سے واپس آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ ان کو قتل کیا جائے، قتل مرتد کی سزا ملی ان کو. تو 70,000 یہودی بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک دن میں قتل ہوئے تھے، یہ سزا ملی ان کو. کوشچن نمبر 18 حتاتن اور ہنتاتن سے کیا مراد ہے؟ حتاتن کا مطلب ہے بخشش طلب کرنے کا اللہ نے ان کو حکم دیا حتاتن، لیکن ان کی عادت تھی الفاظ کو، بنی اسرائیل کی عادت تھی یہودیوں کی کہ الفاظ کو تروڑ مروڑ دیتے تھے، تو انہوں نے حتاتن کو بدل دیا ہنتاتن سے، نون کا اضافہ کر دیا، تو اس سے معنی بدل کے اس کے معنی ہو گئے مجھے گندم چاہیے. تو بخشش اللہ نے کہا تھا طلب کرو، حتاتن کہو، تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں گندم چاہیے، تو یہ انہوں نے الفاظ بدل دیے حتاتن سے ہنتاتن. کوشچن نمبر 19 ہے آخری نبی کے آنے کی دعا کون سی قوم کیا کرتی تھی؟ آخری نبی کے آنے کی دعا یہی قوم بنی اسرائیل یہودی کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں یہ ایمان ہی نہ لائے آخری نبی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے بنی اسماعیل میں، تو یہ ایمان نہ لائے، حسد کیا انہوں نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے آخری نبی، بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، تو حسد میں آ کے انہوں نے ایمان ہی نہیں لائے، انکار کر دیا. تو بنی اسرائیل کی قوم یہودی ہی آخری نبی کے آنے کی دعا بھی کیا کرتے تھے. کوشچن نمبر 20 ہے ناسخ اور منسوخ سے کیا مراد ہے؟ ناسخ جو آیتیں قرآن میں چند آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دی تھی، تو ناسخ وہ آیتیں جو پہلے نازل ہوئیں بعد میں اللہ نے جو منسوخ کر کے ان کو منسوخ کیا اور نئے احکامات نازل کیے، شریعت میں جو تبدیلی آئی. قرآن کے اندر ہی وہ آیتیں ہیں، موجود ہیں، قرآن کا حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی جگہ نئے احکامات لے آئے اور وہ آج بھی ویلڈ ہے، قیامت تک ان پر عمل ہوتا رہے گا. تو جو آیتیں منسوخ ہوئیں اور ان کی جگہ نئی آیتیں آئیں وہ ناسخ اور منسوخ کہلائیں. چند آیتیں ہیں، زیادہ نہیں ہیں، چند آیتیں ہیں جو قرآن کا حصہ آج بھی ہیں، جیسے وصیت کے کام سورہ بقرہ میں آئے، پھر بعد میں سورہ نساء میں وہ منسوخ ہو گئی، اور سورہ نساء کے اندر وراثت کے احکام آ گئے. وصیت کی آیتیں آج بھی سورہ بقرہ کے اندر ہیں لیکن وہ منسوخ ہیں اور ان کی جگہ وراثت کے احکامات آ گئے. کوشچن نمبر 21 ہے روح القدس کس کو کہا گیا؟ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا. کوشچن نمبر 22 یہودیوں کا حضرت جبرائیل کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے نبوت کی، تو یہودیوں نے ان کے ساتھ دشمنی پا لی، مفروضہ گھڑ لیا کہ یہ جان بوجھ کے نعوذ باللہ حضرت جبرائیل نے یہ بعض جگہ انہوں نے کہا کہ جان بوجھ کے شرارت کے طور پر یہ بنی اسماعیل کی طرف چلے گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل کی. بعض جگہ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے غلطی کے ساتھ بنی اسرائیل میں چلے گئے، تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بہت غلط من گھڑت مفروضے قائم کر لیے، تو یہ انہوں نے عقیدہ بنا لیا حضرت جبرائیل کے بارے میں، نعوذ باللہ. کوشچن نمبر 23 مسلمانوں کا اصل فریضہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا اصل فریضہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جب اللہ نے کی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں، اللہ نے فرمایا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کہتے ہیں پیغام کو لے کر آگے چلنے والا. تو اللہ کے پیغام، انسان کا اصل مقصد ہے اللہ کے پیغام کو آگے لے کر چلنا.
تو اصل انسان کا فرض ہے، مسلمانوں کا اصل فریضہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو آگے پھیلانا، اللہ کے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا اور دوسروں کو سکھانا، قرآن کو خود بھی سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا، اللہ کے دین کو خود بھی سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہے مسلمانوں کا اصل فریضہ، جو کہ آج مسلمان بھول چکے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ جو لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا کام لے لیتا ہے دین کا جس سے چاہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کوشچن نمبر 24، یہودیوں نے حضرت سلیمان پر کیا الزام لگائے جو اور ان کے جو شعبدہ بازیاں جادو کی دیکھ کر لوگ ان کو اپنا مذہبی پیشوا ماننے لگے، ان کے پیچھے ان کو فالو کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر 2 فرشتے ہاروت اور ماروت انسانوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجے، جو لوگوں کو جادو اور معجزے میں فرق بتایا کرتے تھے کہ جادو جو ہے وہ یہ جادو ہے اور یہ معجزہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ تو جادو جو ہے وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور معجزہ جو اللہ کی طرف سے براہ راست آتا ہے۔ تو لوگوں کو وہ پھر لوگوں کی رہنمائی کے لیے آئے تھے۔ کوشچن نمبر 26 ہے، کیا جادو میں خود بخود کوئی تاثیر ہوتی ہے؟ جی نہیں، جادو میں خود بخود کوئی تاثیر نہیں ہوتی، جادو اللہ کے حکم سے ہی، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اگر جادو بھی ہو تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی پر جادو ہو اور وہ تکلیف میں ہے، یہ صرف اللہ کی آزمائش ہے۔ اگر ہوتا ہے کسی پر تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، تو جو ہے وہ آزمائش اللہ کی طرف سے، اس میں انسان کو ایک وقت آتا ہے اللہ نکال بھی لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اپنا دین کو لے کے چلتا ہے، قرآن کو لے کے چلتا ہے، جیسے ذکر اذکار ہیں، جیسے تسبیحات ہے، قرآن ہے۔ تو جادو کی بذات خود جو ہے کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی تاثیر نہیں ہے اس کی، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 27 نمبر کوشچن میں مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان کا مطلب ہے سر تسلیم ہم کرنے والا۔ اسلام کا مطلب ہی یہی ہے، مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کی آگے سر تسلیم ہم کرنا، سمعنا واتانا، سن لیا اور مان لیا، سر تسلیم ہم کر لیا، طاعت بندگی اختیار کر لی، بس ہر بات اللہ کی مان لی۔ کوشچن نمبر 28، شیطان کو نافرمانی کرنے پر کس نے بہکایا؟ شیطان جب بنا ہی نہیں تھا، وجود میں نہیں آیا تھا، تو اس نے انکار کیا تھا، ابا واستکبارا، اس نے تکبر کیا اور اس نے انکار کیا۔ تو جب شیطان وجود میں نہیں آیا تھا تو اس وقت اس نے انکار جو کیا تھا آدم کو سجدہ کرنے سے، اس نے اپنے نفس کی وجہ سے کیا تھا، اس کے نفس نے اس کو بہکایا تھا کہ وہ آدم سے برتر ہے۔ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں، میں مٹی کے آدم کو سجدہ کروں، تو اس نے تکبر کیا، ابا واستکبارا، اس نے تکبر کیا اور اس نے انکار کیا، تو اس کو اس کے نفس نے بہکایا تھا۔ اور یہ نفس جو ہے وہ انسان کا شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بھی اور نفس کے شر سے بھی اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ 29 نمبر کوشچن میں بنی اسرائیل میں گائے کے واقعے سے مسلمان کیا سبق سیکھتے ہیں؟ گائے والے واقعے میں جو سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل نے بہت زیادہ سوال کیے تھے اور اپنے لیے گائے کو مشکل امر بنا دیا تھا، تو بنی اسرائیل کے اس واقعے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ فرمایا، نصیحت فرمائی کہ زیادہ سوال کرنے سے ممانعت کر دی، کہ ہمارے دین کے اندر زیادہ سوال کرنے سے منع فرما دیا گیا کہ زیادہ سوال نہیں کرنے، شریعت کے معاملے میں زیادہ سوال نہیں کرنے۔ تو اس چیز کی ممانعت کر دی گئی کہ بس سن لیا اور مان لیا، اللہ کا حکم آ گیا بس مان لیا، زیادہ سوال کیا کیوں کیسے سے ہمارے نبی نے ہمارے شریعت میں منع فرما دیا گیا۔ جی 30 نمبر کویسچن، کیا قرآن پاک سمجھنا سیکھنا آسان ہے یا مشکل؟ الحمدللہ قرآن پاک کے بارے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر خود ہی فرما دیا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان نازل فرمایا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو یہ آسان ہے، اللہ نے آسان نازل فرمایا، اس کو سمجھنا سیکھنا بہت آسان ہے۔ بس ہم سب کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کے لیے وقت نکالیں اور اس سے محبت کریں، اس کے لیے وقت نکالیں اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں، ساری زندگی اس کو اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ الحمدللہ یہ 30 کویسچن تھے جس میں ہم نے مختصراً پارہ نمبر 1 کا جائزہ لیا۔ الحمدللہ آپ سب کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، امید ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔